بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رجب کی آمد کے ساتھ ہی حسب سابق ایک میسیج بہت وائرل کیا جا رہا ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب یہ دعا ہے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمیں ماہ رجب اور شعبان میں برکت دے اور رمضان تک پہنچا۔ عموماً لوگ اس دعا کو مسنون سمجھ کر ماہ رجب کی پہلی رات پڑھتے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ کبھی سوچا؟ اس طرف بھی دھیان گیا؟ اگر برانڈز کی سیل اور شاپنگ اور آؤٹنگ اور ویلنٹائن ادھر ادھر سے بھر گئے ہوں تو سوچ لیا کریں کہ نیکیاں ایسے نہیں کمائی جاتی۔ تحقیق بھی کر لیں کہ وہ نیکی ہے بھی صحیح کہ نہیں۔ اسی طرح یہ بھی کہ کیا ماہ رجب کی کوئی خاص فضیلت ہے؟ اگر ہے تو وہ کیا ہے؟ ماہ رجب کے کتنے روزے ہیں اور ان کی کیا فضیلت ہے؟ کیا ماہ رجب میں کی گئی نیکیوں کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، جیسے صدقہ و خیرات، روزے، نوافل؟ کیونکہ اکثر لوگ رجب میں خاص عبادات کرتے ہیں، تو کیا یہ سب سنت ہے؟ اس حوالے سے ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ماہ رجب کی فضیلت میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے۔ یہ عام مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے، بس فرق یہ ہے کہ یہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے پہلا مہینہ ہے۔ یاد رہے کہ حرمت والے مہینوں کا مطلب یہ ہے کہ ان میں لڑائی جھگڑا، قتل و غارت سختی سے حرام ہو جاتی ہے، جو کہ ویسے بھی حرام ہے۔ حتیٰ کہ دشمنوں پر بھی حملہ کرنے میں پہل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ حملہ کریں تو دفاع یقینی ہے۔ باقی اس مہینے میں خصوصی روزے رکھنا، خصوصی نوافل پڑھنا، رات کو جاگ کر خصوصی عبادات کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں اپنی وہی روٹین جاری رکھتے جو پہلے ہوتی، جیسے سوموار اور جمعرات کا روزہ، ایام بیج کے روزے، تہجد کی نماز وغیرہ ذالک۔ اس کے علاوہ اس ماہ کی فضیلت میں کوئی اضافی سنت نہیں ہے، کچھ بھی اضافی سنتیں نہیں ہیں، جیسا کہ ہم سب یہ سب سنت سمجھ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ اصل میں شرکیہ اور بدعتیہ عقائد کی بنیاد ہے، اسی لیے اس سے بچ جائیے، کیونکہ کوئی نیکی سنت سمجھ کر کرنا جبکہ وہ ثابت ہی نہ ہو، نہ صرف بدعت ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بہتان باندھنا ہے، العیاذ باللہ۔ جہاں تک اس دعا کی بات ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اس کی سند میں زیاد نمیری ایک راوی ہے جسے امام بخاری نے منکر الحدیث کہا ہے۔ امام نسائی نے کہا ہے کہ یہ ثقہ نہیں ہے، یعنی قابل اعتماد نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی دیگر محدثین نے لا یحتج بہ یہ کہا ہے کہ اس کی حدیث کو حجت نہیں بنایا جا سکتا، یہ حدیث قابل حجت ہی نہیں ہے، اس کو دلیل بنایا ہی نہیں جا سکتا۔ لیکن اگر محدثین کے موقف کی پرواہ کیے بغیر اسے بطور دعا پڑھ بھی لیں تو اس سے شعبان کی فضیلت یا وظیفے ثابت ہی نہیں ہوتے، نہ تو شعبان کی فضیلت اس سے ثابت ہوتی ہے، نہ ہی کوئی وظیفہ۔ یہ تو بس رمضان تک پہنچنے کی خواہش، دعا اور رجب و شعبان میں برکت کی دعا ہے، اور برکت صرف ان 2 مہینوں میں کیا 12 مہینوں میں مانگی جا سکتی ہے، پورا سال۔ لہٰذا اس دعا کو بطور حدیث ہرگز شیئر مت کریں۔ البتہ رمضان میں قیام و سیام کی توفیق مانگنا اور عام دنوں میں برکت کا سوال کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نیکیاں جو شروع کریں پورا سال کریں، رمضان میں خاص کریں کہ وہ اسپیشل آفر ہے، رجب کوئی اسپیشل آفر نہیں ہے، دھوکہ مت کھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ۔